حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پیدائش یمن کے ایک قبیلہ مرادہ جان میں ہوئی۔ آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ کا نام کرن تھا، جس کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ کرن شامل کیا، اور اس طرح سے آپ کو اویس کرنی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ کے والد توریت کے پیروی کرتے تھے، چونکہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور اوصاف کا ذکر موجود تھا، اس لیے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیکھی محبت تھی۔ اسی لحاظ سے آپ کے والد نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تمام نشانیوں سے آگاہ کر دیا، اور حضرت اویس کرنی بچپن کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے۔ ابھی آپ نابالغ تھے کہ آپ کے والد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ کی تعلیم اور تربیت کی بات کی جائے تو آپ کی تربیت عشق رسول ہے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ وہ عشق فلاح کے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نبی کے عشق میں خود کو مٹا چکے تھے۔ آپ کے رگ رگ اور ہر قطرے خون میں عشق رسول کی موجیں رواں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے وہاں اونٹ چرایا کرتے تھے، جو ہدیہ ملتا تھا اس سے اپنا گزر بسر کرتے، اور جو بچ جاتا وہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ضعیف اور آنکھوں سے نابینا تھیں، اس لیے آپ نے اپنی زندگی کا طویل حصہ اپنی والدہ کی خدمت میں گزارا۔ جب تک آپ کی والدہ زندہ رہیں، سوت بنانے کے معاوضے سے والدہ اور اپنا گزر بسر کرتے رہے۔ انہوں نے مفلسی اور خستہ حالی میں زندگی بسر کی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں مستند روایت سے معلوم ہوتا ہے، آپ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہتے تھے، جو کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو بنوا کر دیا تھا، مگر آپ اکثر اوقات جنگل میں ہی گزارا کرتے، اور لوگوں سے آپ کا میل جول بہت ہی کم تھا۔ آپ کے پاس اونٹوں کے بالوں کا ایک پاجامہ، جسے گیلینو اجار کہا جاتا ہے، اور اونٹ ہی کے بالوں کا ایک کمبل، جسے گلینو نیتا کہا جاتا ہے، موجود تھا۔ آپ کبھی کبھی جو کی روٹی کو کھجور کے سیرے کے ساتھ کھاتے۔ آپ تھوڑے بہت طعام اور تن پہ موجود کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اکثر بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے، یا الہی، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور برہنہ بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ غذا جو میرے پیٹ میں ہے اور لباس جو میرے بدن پر ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کئی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں ملتے جلتے تھے، آپ اپنی ہی لگن میں مست رہا کرتے تھے۔ آپ کو ظاہری نمائش اور ذاتی شہرت سے چڑ تھی، اس لیے آپ لوگوں سے بہت کم ملا کرتے تھے۔ آپ کی انہی عادتوں کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو مغرور کہتے تو کچھ لوگ آپ کو ریاکار گردانتے، مگر آپ ان لوگوں کے کم عقل باتوں کو بھی کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ عام طور پر آپ فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکل پڑتے، اور عشاء کی نماز کے بعد لوٹتے۔ تمام دن آپ جنگل میں نحو عبادت کرتے رہتے۔ اویس کرنی کا یہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے، یہ رکوع کرنے کی رات ہے، اور پھر پوری رات رکوع ہی میں گزار دیتے، اور پھر کبھی فرماتے، یہ سجدے کی رات ہے، اور پوری رات سجدے میں بسر ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالتحقیق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان پاک نفس فرما بردار لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے بال پریشان، چہرے خاک آلود اور شکم بجس قصب حلال کے بھوکے اور لگیر ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کا سفر بس یہیں تک، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔